علیکم ناظرین، میں ہوں مرزا یوسف، آپ دیکھ رہے ہیں GMTV آن لائن۔ ہم اس موجود ہیں جی، سابق MS بھی ہیں، سینئر ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر طاہر محمود۔ کیونکہ آج ہم نے بہت زیادہ ویوز لوگوں کے لیے، تو لوگ کوئی کہہ رہا ہے جی کرونا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی بالکل نہیں ہوتا، جی ڈرامے کرتے ہیں، جی اسپتالوں میں ٹیکے لگاتے ہیں۔ تو آج چونکہ یہ سینئر ڈاکٹر ہیں ڈسٹرکٹ گجرات کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت چونکہ میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن جو بدقسمتی ہے پاکستان میں، یہاں بیوروکریٹ اور سیاستدان ہی سارے فیصلے کرتے ہیں، چاہے اس کا ہیلتھ سے تعلق ہو، اور ہیلتھ میں بھی جن بندوں کو انوالو کرتے ہیں ان کا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ ایک بہت ہی سادہ سی بات ہے، آپ نے مریض ڈھونڈنا ہے کہ کس کس جگہ پہ کرونا کے مریض ہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں، جتنے ہاسپٹل ہیں، کلینک ہیں، گورنمنٹ کے وہاں سینٹر ہونے چاہیے جہاں سے کرونا کے سیمپل لیے جائیں، ڈاکٹر ایڈوائز کرے تاکہ وہ جو پیشنٹ وہاں آ رہے ہیں ان میں جو سسپیکٹڈ کرونا کے مریض ہیں ان کا وہاں سے سیمپل لے لیا جائے اور اس کا ٹیسٹ کروایا جائے، ان کا ایڈریس لے لیا جائے۔ اس طرح آپ صحیح پراپر ٹریکنگ کر لیں گے۔ آپ کس طرح ڈھونڈ رہے ہیں مریضوں کو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سمجھداری کا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی مریض ہیں آپ تک آئے ہیں ان کا ڈیٹا نکالیں، ان کے ڈیٹے کے مطابق آپ یہ چیک کریں کہ کس ایریے سے وہ مریض بلانگ کرتے ہیں، اس ایریے میں آپ میسو ٹیسٹنگ کریں، اسے آپ کلوز کر لیں۔ دوسرے ایریا جو ہیں ان میں آپ رینڈم ٹیسٹنگ کریں، اور رینڈم ٹیسٹنگ اس طرح کریں کہ اگر آپ نے 10ویں گھر میں ٹیسٹ کرنا ہے تو اس گھر میں ٹیسٹنگ کریں جس میں سب سے زیادہ پیشنٹ، سب سے زیادہ جس کے گھر کے ممبر ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس، کلینک جو چل رہے ہیں، کھلے ہیں، سب سے زیادہ پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ وہاں پہ مریض آئیں گے، اور آپ وہاں اپنی جو ہے وہ اپنے ملازم یا جو آپ کا سسٹم ہے ٹیسٹنگ کا اس کو وہاں ایوالو کریں، وہ وہاں موجود ہوں، ڈاکٹر بتائے کہ یہ سسپیکٹ ہے، اس کا آپ ٹیسٹ کر لیں۔ اس طرح آپ کو مریض ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایپیڈیمالوجی میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے، شاید ڈاکٹر منیر بھی ہیں، انہوں نے جب ڈینگی کا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے بہت اچھی طرح کام کیا تھا، ہم نے بھی کیا تھا۔ شاید گجرات میں 230 مریض تھے ڈینگی کے اور ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے پنجاب پورے کو بھی سنبھالا تھا۔ اب ایسے لوگوں کو جنہوں نے آلریڈی پریکٹیکل کیا، چاہے وہ نواز دور میں کام کرتے رہے ہیں، لیکن دے ور گورنمنٹ سرونٹ آف پاکستان اینڈ دے آر ریڈی ٹو سرو۔ ایسے لوگ جنہوں نے پریکٹیکل کام کیا ہوا ہے ان سے لیں۔ دوسری بات، پرائم منسٹر کے منہ سے ہر وقت وہ لفظ نکلتے ہیں جو کسی بھی قوم کی عزت خراب کر، ہر وقت غربت، ہر وقت ٹیکس، ہر وقت نفرت کی بات، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اب وہ جو ٹیکس جمع کیا تھا کہاں گیا؟ قدرت لے گئی۔ اور دوسری بات یہ میں بتا دوں کہ دنیا میں اگر کسی قوم نے ترقی کی ہے تو وہ کسی امریکہ سے یا IMF سے قرضہ نہیں لیا۔ اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے وہ قوم نوٹ چھاپتی ہے اور دوسرا اپنے بینکوں سے لون لیتی ہے۔ اور یہ IMF میں ہی، کووڈ-19 میں ہی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ وہ سلائیڈیں آتی ہیں جن میں دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹرنل لون لیا ہوا ہے جن ملکوں میں، وہ 25 ملکوں کے نام آتے ہیں، اور ان میں صرف 2 مسلمان ملک ہیں جو انٹرنل ریسورسز یوز کرتے ہیں، ایک ملیشیا اور ترکی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ انٹرنلی جاپان نے لیا ہوا، اس کے بعد امریکہ نے لیا ہوا۔ تو قومیں IMF سے یا دوسرے ملکوں سے ترقی کر کے نہیں۔ جرمنی نے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو کس سے قرضہ لیا تھا؟ وہ نوٹ ہی چھاپتا تھا اور اپنے نوٹ کو وہ کنورٹ کرتا تھا ایسٹ میں۔ جب اس کا نوٹ ایسٹ میں کنورٹ ہو جاتا تھا تو وہ مزید آگے بڑھتا تھا۔ اس طرح 8-10 سالوں میں ایک ملک جو تباہ حال تھا اس نے پوری دنیا کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور ایک جنگ لڑ دی بہت بڑی۔
ہٹلر بہت بڑا اکانومسٹ تھا. اس شخص نے اور اس کے پہلے جو تھے جرمنی کے چانسلر، انہوں نے اس طرح اکانومی ڈیوائز کی کہ ایک ملک جو باج گزار تھا اسے 10-12 سال بعد دنیا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، بلکہ اس نے آدھی دنیا فتح کر لی. تو ان سے سیکھیں اکانومی کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. دوسرا، کام کرنا سکھائے لوگوں کو. ویلے لوگ جو کام کر کے، کام کے بغیر بڑے بڑے ترے لگا کے پھرتے ہیں، ان کی عزت نہ کریں. ملک میں عزت کا کوئی معیار پیدا کریں. اہل تعلیم کی آپ عزت کریں گے تو ملک میں اہل تعلیم پیدا ہوں گے. اگر جگہوں کی عزت کریں گے تو جگہ پیدا ہوں گے. اگر ان پڑھوں کا اور نااہلوں کا رول دیں گے تو پھر ان پڑھ اور نااہل ہی اس ملک میں ترقی کریں گے. کرونا کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج شارٹ سا کیا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس کی گھروں میں کیا کرنا چاہیے؟ علامات اس کی بڑی ویریبل ہے. سمپل سی بات ہے، ایک وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے، پہلے تو ہے اس بندے کی امیونٹی. اگر اس کی امیونٹی اچھی ہے، وہ اس کو رسپانس دیتا ہے، وہ ناک ڈاؤن کر دے گا. ادروائز جسم کا جو بھی سسٹم کمزور ہوگا اس کے اوپر وہ اٹیک کرے گا. وہ سب سے پہلے، چاہے وہ گردے ہوں چاہے وہ دماغ ہو. اس کے بعد یہ جسم کے کلاٹنگ فیکٹر پہ بھی فرق ڈالتا ہے. کلاٹنگ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایکچولی پلمنری ایمبولزم ہوتا ہے، اور جب پلمنری ایمبولزم ہو جاتا ہے تو وہاں پھیپھڑوں کی بلڈ سپلائی رک جاتی ہے. وینٹیلیٹر وہاں پھر زور لگاتا رہے، کچھ نہیں ہوتا. ہاں ڈائریکٹلی اگر نیموسائٹس پہ جا کے افیکٹ کرتا ہے بیکٹیریا یا وائرس تو پھر تو وینٹیلیٹر افیکٹو ہوگا کچھ حد تک. لیکن اگر پلمنری ایمبولزم کی وجہ سے وہاں وین ہی بلاک ہو گئی ہوئی ہے تو وہ وینٹیلیٹر تو وہاں کچھ نہیں کرے گا. گھروں میں کیا علاج کریں اگر ہر بندے کو تو پتہ بھی نہیں ہے تو؟ سب سے ضروری ہے آپ کے پاس فروٹ ہیں اس وقت تو سستا فروٹ مل رہا ہے، خوب فروٹ کھائیں، اس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہے. دوسری چیز امیونٹی آپ کو ملتی ہے دودھ میں، وہ تو بھینس سے آ رہی ہوتی ہے امیونٹی، تو وہ یہ فروٹ اور دودھ یہ افیکٹو ہیں. اور بالکل لیٹنا بھی مناسب نہیں، آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں سو دیٹ کہ آپ کے جسم کا بلڈ فلو جو ہے وہ قائم رہے. باقی گھر میں آپ اس طرح رہیں کہ آپ لوگوں کا آپس میں بھی فاصلہ رہے، اور احتیاط کریں، بغیر ضرورت کے باہر نہ جائیں، اور خوف سے بچیں. کیونکہ خوف جو ہے وہ جب خدا نخواستہ اگر کسی کو پازیٹیو آ جاتا ہے تو خوف کی وجہ سے وہ ہو جائے گا.